إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. کل جو ہماری آیات تھی سورۃ المائدہ کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرم یا حالت احرام میں شکار کا جو بدلہ ہے اس کے بارے میں احکامات نازل کیے تھے کہ ومن قتلہ منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل، اور جو تم میں سے جان بوجھ کر اس حالت میں شکار مارے تو جو جانور اس نے مارا ہے اس کے برابر ایک جانور مویشیوں میں سے فدیہ دینا ہوگا. ٹھیک ہے، آج کی جو آیت ہے وہ بھی کعبے سے ریلیٹڈ ہے اور جو سمندر کا جو مردار ہے اس سے ریلیٹڈ ہے کہ جو سمندر کا جو مرا ہوا جانور ہوتا ہے اس کے لیے کیا احکامات ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کیا گیا ہے، یہ تمہارے اور مسافروں کے فائدے کے لیے ہے. وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، اور جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تمہارے لیے خشکی کا شکار حرام کیا گیا ہے. واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اللہ نے حرمت والے گھر کعبہ کو لوگوں کے لیے قیام کا ذریعہ بنایا ہے. قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلاعد، یعنی اس کو قیام کا ذریعہ بنایا ہے، لوگوں کے قیام کا، اور حرمت والے مہینے اور حرم والی قربانی اور پٹوں والے جانوروں کو بھی حرمت دی ہے. ہم نے پیچھے ہدی اور قلائد کے بارے میں سنا تھا کہ جو ہے وہ جو جس پر پٹا لگا ہوا ہوتا ہے وہ والے جانور. ذلک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم، یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور یہ کہ اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اعلموا ان اللہ شدید العقاب، جان لو کہ اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحم کرنے والا بھی ہے. مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ، رسول کے ذمے اللہ کا پیغام پہنچا دینے کے سوا کچھ نہیں. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. تو اس میں ان آیات میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ کیا ہے کہ محرم کے لیے دریا کا شکار حلال ہے. تو سعید بن مصعب اور دیگر ائمہ تفسیر نے فرمایا ہے کہ احل لکم صید البحر، تمہارے لیے سمندر کی چیزوں کا شکار حلال کر دیا گیا ہے، یعنی جو تر و تازہ شکار کیا جائے، وطعامہ، اور اس کا کھانا، اور جو اس سے خشک نمکین بطور توشہ کے رکھ لیا جائے وہ حلال ہے. حضرت ابن عباس کی ایک مشہور روایت میں ہے کہ شکار سے مراد وہ ہے جس کا شکار کر لیا جائے، یعنی، اور طعام سے مراد وہ ہے جسے وہ مردہ شکل میں پھینک دے. ٹھیک ہے، یعنی حضرت ابو بکر، حضرت زید بن ثابت اور حضرت ایوب انصاری وغیرہ سے بھی اسی طریقے سے مروی ہے کہ یہ ہے نا متاع لکم وللسیارہ، کہ جو ہے تمہارے اور مسافروں کے فائدے کے لیے ہے. ٹھیک ہے، یعنی لوگوں یہ تمہارے نفع اور خوراک کے لیے ہے. وللسیارہ جو ہے سیار کی جمع ہے. اکرمہ فرماتے ہیں کہ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو دریا کے قریب رہتے ہیں یا دریا میں عموماً سفر کرتے رہتے ہیں، وہ لوگ ہیں.
ٹھیک ہے. تو جو ائمہ تفسیر نے لکھا ہے وہ کیا ہے کہ تازہ شکار تو ان لوگوں کے لیے ہے جو دریا اور سمندر کے پاس رہنے والوں میں سے اسے شکار کریں، اور اس کا کھانا یعنی جو جانور اس میں مر جائے یا اس سے شکار کر لیا جائے، اسے نمک لگا لیا جائے اور ٹکڑے بنا لیے جائیں تو وہ مسافروں اور دریا اور سمندر سے دور لوگوں کے لیے بھی زیادہ راہ ہے. ٹھیک ہے نا. امام مالک بن انس نے حضرت جابر بن عبداللہ کی حدیث کو بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حضرت جابر بن عبداللہ کی حدیث ہے، انہوں نے کس نے بیان کیا ہے؟ امام مالک بن انس نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساحل کی جانب ایک لشکر روانہ فرمایا. حضرت ابو عبیدہ بن جرح امیر لشکر تھے اور میں بھی اس لشکر میں شامل تھا. اس کی تعداد 300 تھی. ہم ابھی راستے میں ہی تھے کہ ہمارا زاد راہ ختم ہو گیا. تو ابو عبیدہ نے حکم دیا کہ جس کے پاس جو کچھ ہو وہ لے آئے. اس طرح جو کچھ تھا وہ سب جمع کر لیا گیا اور اس میں سے وہ ہمیں روزانہ تھوڑی تھوڑی خوراک دیتے رہے حتیٰ کہ یہ سب کچھ بھی ختم ہو گیا اور ہمیں روزانہ صرف ایک ایک کھجور ملتی تھی. میں نے کہا کہ ایک کھجور کیا کرتی ہوگی؟ انہوں نے جواب دیا کہ جب یہ کھجوریں بھی ختم ہو گئیں تو ہمیں اس ایک کھجور کا بھی بڑا احساس ہوا کہ الحمدللہ ایک کھجور تو مل رہی تھی، کہ جب وہ بھی ختم ہو گئیں. تو انہوں نے جو ہے وہ سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ جب ہم سمندر پر پہنچے تو وہاں پہاڑ کی طرح ایک مچھلی تھی. اس لشکر نے 18 دن تک اسے کھایا. ابو عبیدہ نے حکم دیا تو اس کی پسلیوں میں سے 2 کو کھڑا کر دیا گیا. پھر انہوں نے حکم دیا تو سواری پہ بیٹھا ہوا سوار ان کے نیچے سے گزرا تو یہ اس کے سر کے اوپر تھی، اسے چھو بھی نہیں رہی تھی. یعنی اتنی بڑی وہ مچھلی اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو عطا کی کہ جو ہے وہ گھوڑے پہ بیٹھ کے آدمی جو ہے وہ اس کی پسلیوں کے نیچے سے گزرا اور جو ہے وہ پھر بھی وہ اونچی تھی. ٹھیک ہے. تو امام مالک نے حضرت ابو ہریرہ اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہوئے عرض کی، اے اللہ کے رسول، ہم سمندر میں سفر کرتے ہیں اور اپنے ساتھ تھوڑا سا پانی لے جاتے ہیں، اگر اس سے وضو کر لیں تو پیاسے رہ جاتے ہیں، تو کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هو الطہور ماؤہ الحل میتتہ. یعنی اس کے کیا معنی ہوئے کہ اس کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار جو ہے وہ حلال ہے. مردار کا کیا مطلب ہوا کہ جو جانور بھی اس کے اندر مر جاتا ہے سمندر میں، جیسے مچھلی آپ کو کبھی تیرتی ہوئی ایسی اوپر تیرتی ہوئی نظر آئے یا ساحل پہ پڑی ہوئی نظر آئے اور وہ صحیح ہے، سڑی نہیں ہے، تو جو ہے وہ آپ اس کو لے جا کے گھر جا کے پکا کے کھا سکتے ہیں. تو اس کو جو ہے وہ کہتے ہیں سمندر کا مردار. ٹھیک ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس کا پانی بھی پاک ہے اور اس کا مردار بھی حلال ہے. محرم کے لیے خشکی کا شکار حرام ہے، جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، اور خشکی کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تو تم پر حرام ہے. یعنی ویسے تو شکار جائز ہے لیکن جب احرام کسی نے باندھا ہوا ہو تو وہ جو ہے وہ خشکی پر ہے تو وہ جو ہے وہ شکار نہیں کر سکتا. تو یہ آیت کریمہ جو ہے اس بات کی دلیل ہے کہ اس حالت میں شکار کرنا حرام ہے. لہٰذا جب کوئی محرم قصد اور ارادے سے شکار کرے گا تو گناہ گار ہوگا اور اسے تاوان ادا کرنا ہوگا، یا غلطی سے شکار کر لے تب بھی اسے تاوان ادا کرنا ہوگا. بہرحال شکار جس طرح بھی کیا ہو اس کا کھانا اس کے لیے حرام ہے کیونکہ یہ مردار کی طرح سے ہے. اس کا شکار کا محرم یا محرم غیر محرم دیگر سب لوگوں کے لیے بھی کھانا حرام ہے. اگر کسی غیر محرم نے شکار کیا ہو اور وہ محرم کو بطور ہدیہ دے دے تو اس صورت میں اگر غیر محرم نے محرم کو ہدیہ دینے کی نیت سے شکار کیا ہو تو پھر اس کے لیے جائز نہیں ہوگا. کیونکہ یہ والی بات آپ کی سمجھ میں آئی کہ اگر جس نے احرام نہیں باندھا ہے اس نے جو ہے وہ شکار کیا ہے اور شکار کر کے اس نے شکار جو کیا ہے وہ محرم کے لیے کیا ہے، یعنی جو احرام باندھا ہوا ہے اس کے لیے شکار کیا ہے، تو پھر یہ جائز نہیں ہوگا. کیونکہ ایک سعد بن جثامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مقام ابوا یا ود ان دونوں میں سے کوئی ایک مقام تھا، تو اس میں جو ایک نیل گائے پیش کی تو آپ نے اس کے ہدیے کو لوٹا دیا، اور جب اس کے چہرے کو دیکھا تو آپ نے فرمایا بے شک ہم نے ہدیہ اس لیے واپس کیا ہے کہ بے شک ہم بلا شبہ ہم محرم ہیں. ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صدقہ تو ظاہر نہیں لیتے تھے لیکن ہدیہ جو ہے وہ لے لیتے تھے، لیکن جب وہ محرم تھے یعنی انہیں احرام کی حالت میں تھے تو اس لیے انہوں نے ہدیہ بھی جو ہے وہ واپس کر دیا.
تو اس سے یہ استدلال کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھا تھا کہ اس نے یہ شکار شاید آپ ہی کے لیے کیا ہے، اس لیے آپ نے اسے قبول نہ فرمایا، اور اگر اس نے شکار محرم کی نیت سے نہ کیا ہو تو پھر اسے کھانا جائز ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ حدیث ابو قتادہ میں ہے کہ وہ حلال تھے اور محرم نہیں تھے، یعنی وہ حلال تھے اور محرم نہیں تھے، ٹھیک ہے، تو محرم نہیں تھے، تو اس لیے جو ہے وہ انہوں نے اس شکار کے کھانے میں توقف کیا، اور اس کے بارے میں رسول اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا هل كان منكم احد اشار اليها او اعان في قتلها، کیا تم میں سے کسی نے اس شکار کی طرف اشارہ کیا یا اسے قتل کرنے میں مدد دی؟ صحابہ کرام نے جواب دیا جی نہیں، تو آپ نے فرمایا پھر تم اسے کھا سکتے ہو، اور رسول اللہ علیہ وسلم نے بھی پھر اس کو تناول فرمایا۔ یعنی مقصد کیا ہے کہ اگر آپ محرم ہیں، احرام کی حالت میں ہے، تو نہ تو خود شکار کرنا ہے، نہ ہی جو ہے کہ کوئی آپ کے لیے شکار کرے اور آپ اس کو کھائیں۔ ہاں اگر کسی نے پہلے سے شکار کیا ہوا ہے یا اسی وقت ہی شکار کیا لیکن اس کی نیت نہیں تھی آپ کے لیے، تو پھر جو ہے وہ کھایا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اس کے فوراً بعد تقویٰ آ گیا۔ ہر ایسی آیتوں کے بعد آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یہ ہر ایک کے لیے جو کنڈیشن ہوتی ہے نا وہ اس کی اپنی ہوتی ہے، اس کے ساتھ جو سچویشن پیش آ رہی ہوتی ہے نا وہ اپنی ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فوراً بعد اس کے کیا ذکر کرتا ہے، تقوی کا، واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یعنی تم کو پتا ہے صحیح کہ جو ہے تم کس سچویشن سے گزر رہے ہو، واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور اللہ سے جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے ڈرتے رہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں اللہ سے ڈرو، اس کی اطاعت بجا لاؤ، فرائض کو ادا کرو، جن باتوں سے اس نے منع فرمایا ہے ان سے باز آ جاؤ۔ ان آیات میں جنہیں اس نے تمہارے نبی پر نازل فرمایا ہے اس نے تمہیں شراب، جوئے، بتوں، پانسوں اور حالت احرام میں جنگ کے شکار سے منع فرمایا ہے، اور یاد رکھو کہ اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، اور وہ تمہیں تمہاری نافرمانی کی سزا دے گا اور اطاعت کی جزا دے گا۔ تو جو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، کہ اللہ تعالیٰ نے عزت کے گھر کعبے کو لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اس نے عزت والے گھر یعنی کعبے کو ان لوگوں کے لیے ستون اور نظام بنایا ہے، یعنی قیام کا ذریعہ بنایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ جو یہ جو اسپیشل قیام کا ذریعہ اور جو ایک نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، تو جیسے کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ ستون بنایا ہے، نظام بنا دیا ہے، جس کے پاس کوئی ایسا سردار نہ ہو جو قوی کو کمزور پر، بدکار کو نیکوکار پر اور ظالم کو مظلوم پر زیادتی کرنے سے روک سکے، ٹھیک ہے۔ کیا مطلب ہوا کہ اللہ نے عزت کے گھر کعبے کو لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ پہلے زمانے میں جو کعبے کے آس پاس رہنے والے لوگ ہوتے تھے ان کے لیے، حتیٰ ابھی تک یہ ہے کہ جو آس پاس رہنے والے لوگ ہیں ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے گھروں کو بند کریں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہاں گھر ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ لوگ اپنے گھروں کو کھلا رکھتے تھے زیارت کرنے والوں کے لیے، عمرہ کرنے والوں کے لیے اور حج کرنے والوں کے لیے، اور جو ہے وہ اس بات کو بڑا شرف سمجھتے تھے کہ ہم ان کی مہمان نوازی کر رہے ہیں جو کہ اللہ کے مہمان ہیں، اور ہم ان کی خاطرداری کر رہے ہیں جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمان بن کر آئے ہیں۔ تو اسی طریقے سے والشہر الحرام والہدی والقلائد، اور عزت کے مہینوں کو اور قربانی کو اور ان جانوروں کو جن کے گلوں میں پٹے بندے ہوئے ہوں، ان چیزوں کو بھی اس نے اسی طرح سے نظام بنا دیا جیسے کہ کعبے کو اس نے نظام بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ وہ والا نظام نہیں ہے، ایک جو سسٹم ہوتا ہے، یہ سسٹم نہیں کہا جا رہا ہے یہاں پہ، نظم سے، یعنی ان سب کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے پر زیادتی کرنے سے رک جاتے ہیں جبکہ ان کے پاس کوئی اور روکنے والا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو دین کے نشانات اور بندوں کے امور کے مصالح بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کعبہ، حرمت والے مہینے، قربانی اور ان جانوروں کو جن کے گلے میں پٹے بندے ہوں، ان عربوں کے لیے جو ان کی تعظیم و تکریم کرتے ہیں، اس سربراہ کے قائم مقام بنا دیا جو اپنے پیروکاروں کے امور کی نگہداشت کرتا ہے۔ یعنی کعبے سے مراد سارا حرم ہے، ٹھیک ہے نا۔
اسے حرام جو ہے وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں شکار کرنا، کانٹوں کو توڑنا اور درختوں کو کاٹنا حرام ہے۔ اسی طرح سے کعبے عزت والے مہینے، قربانی اور گلے میں پٹے ڈالے ہوئے جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے عربوں کے لیے نظام حکومت کی طرح بنا دیا تھا کہ زمانہ جاہلیت میں ان کے امور معاملات کی درستگی کا انحصار ہی نہیں پر تھا، اور اسلام میں اللہ تعالیٰ نے انہیں حج و مناسک کے نشان اور نماز کا قبلہ بنا دیا۔ ٹھیک ہے، یہ ایک نظام ہے۔ تو اس میں جیسے کہ فرمایا گیا کہ وَذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، تاکہ تم جان لو کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے بے شک اللہ سب کو جانتا ہے، اور بے شک اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرما رہے ہیں کہ لوگوں، میں نے ان چیزوں کو، جیسے جو ابھی یہ چیزوں کا ذکر ہوا ہے، ان چیزوں کو تمہارے لیے قیام اس لیے بنایا ہے تاکہ تم یہ جان لو کہ جس اللہ نے تمہاری دنیاوی مصلحتوں کے لیے ان چیزوں کو قوام بنایا ہے اور وہ تمہارے نفع اور نقصان سے بھی خوب آگاہ ہے، اسی طرح وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کون سی چیز تمہارے لیے تمہاری دنیا کے لیے بہتر ہے، اور وہ تمہارے نفع، یعنی کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جو کہ تم دنیا میں استعمال کرو تمہارے لیے بہتر ہیں، اور کون سی چیزیں ہیں جو کہ تمہاری آخرت کے لیے بہتر ہیں۔ اور تم اس بات کو بھی اچھی طریقے سے سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، یعنی جو بھی امور ہیں، معاملات ہیں، کوئی بھی چیز اس سے مخفی نہیں ہے۔ اس نے ایک ایک چیز کو گن کر رکھا ہے تاکہ نیکوکاروں کو اس کی نیکی کا جزا دے اور بدکار کو اس کی سزا دے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اعلموا ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سخت قسم کا عذاب دینے والے ہیں۔ اور پھر دوسری خوبی اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری اپنی صفت بیان کر رہے ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور مہربان بھی ہیں۔ یعنی پہلے تو کیا کہا کہ تم اس بات کو خوب جان لو کہ تمہارا رب جو آسمان اور زمین کی ہر چیز کو جانتا ہے، اور جس سے تمہارے ظاہری اور باطنی اعمال کی کوئی چیز بھی مخفی نہیں، وہ اپنی نافرمانی کرنے والوں کو سخت عذاب دیتا ہے، اور اطاعت کرنے والوں اور اس کی طرف رجوع کرنے والے گناہوں کو، جو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور وہ بے حد مہربان ہے کہ توبہ کرنے والوں اور اس کی طرف رجوع کرنے والوں کو ان کے سابقہ گناہوں کی وجہ سے سزا نہیں دیتا۔ ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، پیغمبر کے ذمے تو صرف اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ مخفی کرتے ہو اللہ کو سب معلوم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے وعید ہے کہ ہمارے اس رسول کے ذمے جسے ہم نے تمہاری طرف بھیجا ہے، یہ وہ ہے کہ وہ تم تک ہمارے پیغام کو پہنچا دے، پھر اطاعت پر ثواب دینا اور معصیت پر عذاب دینا ہمارا کام ہے۔ اور ہم سے نہ وہ شخص مخفی ہے جو اطاعت کرے اور ہمارے پیغام کو قبول کرے، اور نہ ہی وہ شخص مخفی ہے جو نافرمانی کرے اور پیغام کو قبول کرنے سے انکار کر دے، کیونکہ ہم تم میں سے ہر شخص کے ہر عمل کو جانتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اس نے اپنے اعضاء کے ساتھ کیا کیا عمل سر انجام دیے ہیں، زبان کے ساتھ کیا لفظ بولا ہے، نیز تم اپنے دلوں میں ایمان اور کفر یا یقین اور شک اور نفاق کو جو چھپائے ہوئے ہو، اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ خوب آگاہ ہے۔ تو جس ذات گرامی کی یہ شان ہو، اس سے نہ تو دلوں کی دھڑکنیں مخفی ہوتی ہیں اور نہ ہی ظاہری اعمال، وہ آسمان و زمین کے ذرے ذرے سے آگاہ ہے، اسی کے ہاتھ میں ثواب و عذاب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اس کی اطاعت بجا لائی جائے اور اس کی نافرمانی نہ کی جائے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی دونوں صفتیں بتا دیں کہ نافرمانی کرو گے تو میں شدید العقاب ہوں، اور اگر جو ہے وہ تم جو ہے، اگر میں شدید عقاب ہوں تو اس کے ساتھ ساتھ میں جو ہے، اگر تم توبہ کرتے ہو میرے آگے تو پھر میں رحم کرنے والا بھی ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ پہلی بات تو یہ کہ اس سے پتہ ہمیں یہ چلتا ہے کہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بن دیکھے ڈرتے رہنا چاہیے، کیونکہ بن دیکھے جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ کہیں پر بھی وہ گناہ نہیں کر رہا ہوتا، غلط کام نہیں کر رہا ہوتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس سے متعلق کہ تمہارا رب اس چرواہے سے خوش ہوتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر رہ کر نماز کی اذان دیتا ہے اور نماز پڑھتا ہے۔ اس پر اللہ عز و جل فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے اس بندے کو جو اذان دیتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، یہ مجھ سے ڈرتا ہے، میں نے اپنے اس بندے کے گناہ معاف کر دیے اور میں اس کو جنت میں داخل کروں گا، یعنی میں ہی جو ہے وہ
اس کو جنت میں داخل کروں گا. یعنی اس کا کیا مطلب ہوا کہ وہ اکیلا ہے وہاں پر, اس کی بکریاں ہیں اور وہ ہے, کوئی نہیں دیکھ رہا اس کو, کوئی اگر وہ اذان نہ بھی دے تو کوئی اس کو کچھ کہنے والا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کائناتی کیلنڈر ہے, یعنی سورج کا جو مختلف اوقات میں ڈھلنا, اس سے اندازہ کر کے اپنے نمازوں کے اوقات کا وہ تعین کر کے خود ہی اذان دیتا ہے, خود ہی نماز پڑھتا ہے. تو یہ ہے دراصل اللہ سے ڈرنے کا ایک اظہار, ایک طریقہ کہ انسان ایسی جگہ اللہ کی اطاعت کرے جہاں کوئی اور کرنے والا یا یاد کرنے والا نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ایسے بندے سے بہت خوش ہوتا ہوں اور اس کے تمام گناہوں کو معاف کر کے اس کو جنت میں داخل کروں گا. کیونکہ جب آپ کے پاس بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا آپ کے آس پاس, تو آپ کو بہت سی سپورٹ مل جاتی ہے. اور جب سارے لوگ سو رہے ہوں اور اکیلے آپ اٹھ کر نماز آپ پڑھنا چاہیں, تو پھر وہ واقعی پڑھنا جو ہے وہ آپ کا اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھنا ہوتا ہے, یعنی آپ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے کہ میں یہ دیکھوں کہ انسان جب اکیلا ہے تو اس کے ہاتھ اور اس کا دماغ اور اس کا دل کس چیز کی طرف راغب ہو رہا ہے. آیا یہ کہ اب وہ ریلیکس ہونے کے لیے اپنے اس میں موبائل کو پکڑ لیا ہے اور اس میں مختلف چیزیں دیکھ رہا ہے, یا یہ کہ وہ میری طرف راغب ہوا ہے, موبائل تو پکڑا ہے وہ اس میں قرآن پڑھ رہا ہے, وہ اس میں اپنے دروس سن رہا ہے, وہ اپنے جو ہے وہ اس سے علم حاصل کر رہا ہے. اور اسی طریقے سے جب وہ اکیلا ہے تو جو ہے وہ اس کو پتا ہے کہ میں نے جو ہے اپنے رب سے سرگوشیاں کرنی ہیں, میرے جتنے مسئلے مسائل ہیں, جتنے میرے دکھ درد ہیں, وہ میں نے اپنے رب کو بتانے ہیں, وہ میں نے اپنے رب کے آگے بیان کرنے ہیں, مجھے اسی کو اپنی تکلیف بتانی ہے. اور پھر صرف تکلیف بتانی نہیں ہے, پھر معاملے کو اسی کے اوپر چھوڑ دینا ہے. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ, کہ بے شک میں نے اپنا معاملہ جو ہے اس رب کے آگے چھوڑ دیا. پھر اللہ تعالیٰ آپ سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ دیکھو یہ میرا بندہ ہے کہ جس نے مجھ سے مانگا بھی, مجھ پہ توکل بھی کیا کہ میں ہی عطا کروں گا, اور اس کے بعد جو ہے اپنے معاملے کو مجھ پہ چھوڑ بھی دیا. یعنی یہ نہیں کیا کہ دعا مانگی ہے تو بس اب یا اللہ ابھی میں نے دعا مانگ لیا, بس آپ قبول کر لیں, مجھے عطا کر دیں. نہیں, اب میں نے جو ہے وہ معاملہ یا رب آپ کے اوپر چھوڑ دیا, آپ کی مرضی ہے کہ آپ مجھے جب چاہیں عطا کریں, جب میرے لیے بھلائی ہوگی آپ مجھے اس وقت ہی وہ چیز عطا کریں گے. تو اس چیز کو اپنی زندگیوں میں لے آئیے کہ اپنے ہر معاملے کو پہلے اللہ کے آگے پیش کیجئے, اس پر توکل کیجئے, اس کا یقین رکھیے کہ وہ ضرور عطا کرے گا, اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر اپنے معاملے کو اللہ پر چھوڑ دیجئے. تو دیکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنی صفت بیان کی ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے, تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تمام گناہوں کو بخش دے گا اور آپ کو اپنے چنے ہوئے بندوں میں شامل کر لے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.